السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے تو پلیز کمنٹ کر کے بتائیے۔ آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ ڈسکلیمر میں یہاں پہ لگا نہیں پایا، تم پہلے ڈسکلیمر کے طور پہ کچھ الفاظ پیش کر دوں کہ یہاں پر جو بھی آرا پیش ہوں گی اور جو باتیں پیش ہوں گی وہ سب کی اپنی شخصی اور انفرادی ہوں گی۔ ضروری نہیں کہ ہمارے موقف سے، ہمارے پیج کے موقف سے وہ اتفاق رکھیں، تو جس پر گرا گزرے تو درگزر فرمائے۔ تو موضوع کے اعتبار سے میں کچھ باتیں عرض کر دوں پہلے۔ جی میری آواز آ رہی ہے اب تک؟ جی جی، لاؤڈ اینڈ کلیئر۔ تو جیسا کہ سوشل میڈیا پر بھی ہم بہت دیکھ رہے ہیں، اور ایک موضوع بہت زیادہ گرم ہے، پسماندہ اور اشراف۔ تو اس میں دونوں طرف کے لوگ اپنے دلائل رکھ رہے ہیں۔ تو یہ موضوع جب ہمارے سامنے آیا تو اس کی دونوں، کیونکہ ایک صورت دیکھی جائے تو بہت اچھی دکھائی دیتی ہے ہر چیز کی، لیکن دوسری صورتوں پر بھی جب ہم اس کی غور کرتے ہیں تو اس میں بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ تو اس لیے اس لائیو کو کرنے کا ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ اس کی اصل جڑ تک پہنچا جائے، اور جو صحیح بات ہو اس میں کچھ اگر ہماری کمیاں ہوں تو ہمارے جو دوست ہیں جن کا انتظار ہے بھی جڑنے والے ہیں، تو وہ اس بارے میں ہمیں آگاہ کریں، اور ہمیں آگے کے لیے راستہ بتائیں، اور اگر ان کی کہیں غلطی ہے تو پھر اس کی طرف بھی ہم نشاندہی کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ مسلمانوں کے اندر ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ مسلمان دو گروہ میں بٹے جا رہے ہیں، اور اس کے پیچھے ضروری ہے کہ بھئی ٹھوس وجہ ہے، اسی لیے یہ جو مدعا ہے وہ بہت زیادہ اٹھا ہوا ہے۔ تو آج اسی بات کو کلیئر کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے، میں اپنا پہلے موقف واضح کر دوں، کیونکہ ہمارا اصل موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں ذات اور برادری کے تعلق سے کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، اور اس کے تعلق سے قرآن میں، حدیث میں اور سیرت نبوی میں، یہ تین چیزیں یاد رکھیں، قرآن، حدیث اور سیرت نبوی میں کوئی واقعہ یا کوئی بھی ایسا قول و فعل نہیں ملتا جن سے ان چیزوں پر دلالت کی جائے یا ان چیزوں کو ثابت کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو ہمارا موقف یہ ہے، اور اس کی طرف اگر کوئی قرآن و حدیث کی طرف یہ پسماندہ کے اور اشراف کے موضوع کو لے کر جاتا ہے اور ذات برادری کے موضوع کو لے کر جاتا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا اس اعتبار سے رد کریں گے
اور حضور کی سیرت پر، جناب محمد رسول اللہ کی سیرت پر اور قرآن پر اٹھنے والے تمام اعتراضات کا رد کریں گے، وہ چاہے ہم کو کسی بھی حد تک جا کر رد کرنا پڑے۔ اور کسی بھی، اگر کسی عالم کی یا کسی بھی شخص کی کوئی غلطی ہے تو اس سے ہمارا کوئی ذاتی اس کو ڈیفینڈ کرنے کی ہم پر ذمہ داری نہیں ہے، وہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے۔ تو یہ میں نے اپنا موقف کلیئر کر دیا۔ اب میں معین انصاری صاحب سے کہوں گا کہ وہ اپنا موقف اور تھوڑا نظریہ پیش کریں اس بارے میں۔ السلام علیکم۔ میں اپنا نظریہ تو بعد میں اپنا سہیب بھائی آپ اپنا مائک میوٹ کر لیں، کیونکہ جب مائک دونوں طرف کے کھلے رہتے ہیں تو ایکو آتی ہے، اس میں آواز واپس آتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں عرض کر دوں کہ میں نے کئی لوگوں کو جو ہے مدعو کیا تھا اس موضوع کے اوپر۔ اب وہ پتہ نہیں آپ کو دکھائی دے رہے ہوں کیونکہ مجھے تو دکھ نہیں رہا ہے، اور آپ کو اگر دکھ رہے ہوں کہ کوئی آیا ہے تو انہیں ایڈ کر لیں، ابھی تک کوئی آیا ہو تو۔ کیونکہ ابھی ہم نے وقار صاحب کو، وقار صاحب ہیں جو پسماندہ محاذ کے بڑے محرک کارکن ہیں، انہیں بلایا تھا، اور اب وہ اپنا موقف رکھیں گے۔ اور اسی طریقے سے ہم نے جو مخالفت کرتے ہیں اور جو ان پر الزام تراشیاں کرتے ہیں، ان کا بھی موقف رکھنے کے لیے کہ ہمارے فیس بک پر روح اسیر روح کے نام سے ایک فیس بک اکاؤنٹ چلاتے ہیں، تو انہیں بھی ہم نے مدعو کیا تھا۔ پتہ نہیں وہ آئے یا نہیں آئے، مجھے تو دکھ نہیں رہا کیونکہ میں تو ابھی اسٹریم یارڈ پہ ہوں۔ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ کوئی آیا ہے کہ نہیں آیا ہے۔ جناب سرفراز عالم صاحب ابھی یہ کمنٹ باکس میں دکھائی دیے ہیں۔ ایک بار آپ سے بھائی، ایک بار آپ جو ہے انہیں مینشن کر دو، ایک وہ ہے روح اسیر کے نام سے، اور وقار بھائی کو ایک بار آپ مینشن کر دو یا لنک بھیج دو آپ۔ میں کوشش کرتا ہوں۔ دراصل ہوا کیا کہ یہ لیپ ٹاپ میں نیٹ ورک صحیح نہیں آ رہے تھے، اس لیے فون سے کنیکٹ کرنا پڑا ہے۔ یہ ہو سکے تو آپ کیجئے، کیونکہ میرے فون میں یہ کھلا ہوا ہے، تو اس لیے یہاں سے میں کروں گا تو پھر لائیو ہو سکتا ہے بند ہو جائے۔ میں دیکھ رہا ہوں، ابھی میں دیکھتا ہوں۔ کمنٹ باکس میں نے لنک ڈال دی ہے، جو ساتھی جڑنا چاہتے ہوں وہ یہاں پر آ کر اپنی رائے رکھنے کی کوشش کریں۔ خیر، میری آواز آ رہی ہے؟
مجھے نہیں لگتا کہ آج صحیح چل پا رہا ہے. آپ کو میری آواز آ آواز رہی ہے آ میری؟ رہی جی ہے؟ جی. جی اب آ رہی ہے. تو جو جڑنا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی وہ ریکویسٹ بھیجیں، میں یہاں سے ان کو ایڈ کرنے کی کوشش کروں گا. اچھا ساتھیوں میں ایک بات بتا دوں آپ کو سہیل بھائی اپنا یہ ہم نے لنک کمنٹ باکس میں پبلک کر دیا ہے. آپ اس پر کلک کر کے اسٹریم یارڈ کے تھرو آپ لوگ جو ہے جوائن کر سکتے ہیں ہمیں. اور میں ان سب لوگوں کو بھی انوائٹ کر کے آ گیا ہوں. اب دیکھتے ہیں وہ لوگ آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، اپنا موقف رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں. کیونکہ بھائی ایک بات یہ ہے کہ میں بتاؤں، میں بات شروع کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے پسماندہ محاذ نام کے کچھ سنگٹھن چل رہے ہیں، وہ لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن ان پر کچھ الزامات لگ رہے ہیں. کیونکہ کچھ اشکالات مجھے بھی تھے اور اب بھی ہیں، یا تو ان پر جو الزامات لگ رہے ہیں، کیونکہ جو لوگ ان کے مخالفت کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ پرو آر ایس ایس ہیں، کیونکہ یہ اس آڑ میں الہاد کو پروموٹ کر رہے ہیں. سب سے بڑی بات ان کے اوپر الزامات یہ لگ رہے ہیں. تو اسی الزامات کے بارے میں انہی لوگوں سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ بھائی وہ لوگ ہی آ کر اپنا موقف رکھیں، اور اسی طریقے سے جو لوگ مخالف ہیں، جو مخالفت کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی اپنا موقف رکھیں. اسی لیے میں نے ان لوگوں کو دعوت دی تھی، کیونکہ آج ہمارا اپنا موقف رکھنے کا وہ نہیں تھا کہ ہم اپنا موقف رکھیں، بلکہ ان لوگوں کا موقف جاننا تھا کہ ان لوگوں کا موقف کیا ہے، پسماندہ محاذ والوں کا کیا موقف ہے، اور اسی طریقے سے جو ان کے مخالف ہیں ان لوگوں کا کیا موقف ہے. تو اب ان لوگوں کو انوائٹ کر کے تو میں آیا تھا. اب پتہ نہیں وہ لوگ آئے یا نہیں آئے، کیوں نہیں آئے. تھوڑی دیر دیکھ لیتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، ورنہ تو کوئی کام اور تو رہ نہیں گیا اس اسٹریم کا. کیونکہ ہمیں تو اپنا موقف جو رکھنا تھا وہ ہم بعد میں رکھیں گے. ابھی تو ہم ان لوگوں کا موقف جاننا چاہ رہے تھے کہ بھائی ان کا موقف ہے کیا، اصل موقف. شعیب احمد. جی بالکل، آپ نے صحیح بات کی. اور ابتدا میں جو چند باتیں میں نے کہی ہیں وہ اس لیے کہی ہیں کیونکہ ہمارے پیش نظر جو بات ہے ہم اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہتے ہیں. اور کیونکہ کئی ساتھی ہمارے ساتھ یہاں کمنٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ کئی ساتھی جڑے ہوئے بھی ہیں، تو اگر وہ اپنی کوئی بات رکھنا چاہتے ہیں، یہ اسیر روح صاحب کوئی جڑے ہوئے ہیں اور سرفراز عالم جڑے ہوئے ہیں، تو اگر یہ کوئی اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی رکھ سکتے ہیں. کیونکہ اسی کے لیے ہم نے دوپہر بھی کوشش کی تھی اور دوپہر بھی کوئی ساتھی اس محاذ پر آنے کے لیے تیار نہیں ہوا تھا. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں، کچھ دیر انتظار. بھائی یہ جو اسیر الروح کے نام سے جو اکاؤنٹ چلاتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں. وہ لنک دیا گیا ہے اس میں، اس پر آپ جوائن کر سکتے ہیں آ کر کے. خیر چلیے سہیب بھائی، آپ میری بات سنیں. اب چلو آپ مجھے مان لو، کیونکہ میں بھی اس محاذ سے جڑا ہوا ہوں. آپ کے کیا اشکالات ہیں مجھے یہ بتائیے آپ، کیونکہ میں بھی اس محاذ سے کچھ نہ کچھ جڑا ہوا ہوں. لیکن مجھے ابھی نہیں پتا کہ ان کا ہدف کیا ہے، نصب العین کیا ہے. لیکن کچھ تھوڑا سا پڑھنے کے بعد میں کچھ نہ کہیں جڑا. تو آپ لوگوں کے کیا اشکالات ہیں، کیونکہ اشکال تو آپ نے بھی اٹھائے اس پہ. تو آپ بتاؤ مجھے آپ کے کیا اشکالات ہیں، ہو سکے کچھ تھوڑے بہت جواب دینے کی میں کوشش کروں. جی سب سے پہلی بات تو میں، اگر یہ وقار صاحب آتے تو یہی سوال کرتا. سب سے پہلی بات تو یہ جو پسماندہ تحریک جو چلا رہے ہیں اس کا سب سے پہلی بات مقصد کیا ہے، دوسری چیز کہ اس کی منزل کیا ہے، اور تیسری چیز ہمارے سامنے یہ ہے کہ اس کا راہ عمل کیا ہے. کیونکہ نہ تو ہم کو مقصد سے، جہاں تک میں سوچ پا رہا ہوں کہ نہ تو ہم کو مقصد سے اس کی تکلیف ہو سکتی ہے، نہ ہی اس کی منزل سے تکلیف ہو سکتی ہے. لیکن جو اس کا راہ عمل ہے، ہو سکتا ہے وہ بہت تکلیف دہ ہو، اور ہمارے لیے نہیں بلکہ اسلام کے لیے تکلیف دہ ہو. تو سب سے بڑا اشکال جو ہم کو راہ عمل جاننا ہے کہ کس طریقے سے ہم اس تحریک کو چلا رہے ہیں، اور کیا یہ تحریک کس راستے پر جا رہی ہے کہ لوگ اس کی وجہ سے اسلام سے منحرف ہونے کی طرف جا رہے ہیں اور ارتداد کی طرف اور الحاد کی طرف جا رہے ہیں.
تو اگر ہو سکتا ہے تو آپ اس بارے میں تھوڑی رہنمائی فرمائیں، پھر میں اپنے اشکالات کی تھوڑی وضاحت بھی کروں گا۔ نہیں، آپ بتائیں نا مجھے کہ الحاد کی طرف یا ناستکتا کی طرف لوگ کس طریقے سے جا رہے ہیں، کس وجہ سے جا رہے ہیں، مجھے ان کی بات تو بتاؤ کہ کس وجہ سے جا رہے ہیں۔ بھائی وہ آپ نے کہہ دیا کہ لوگ الحاد کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کی وجہ تو ہوگی کچھ نہ کچھ کہ بھائی اس وجہ سے جا رہے ہیں کہ بھائی ان لوگوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس وجہ سے لوگ الحاد کی طرف جا رہے ہیں۔ بھائی یہ تو خود تو نہیں بلا رہے الحاد کی طرف، ان کا تو دعویٰ نہیں ہے کہ الحاد کی طرف بلا رہے۔ جی، ہمارے ساتھ وقار احمد صاحب آ گئے ہیں، بہت بہت استقبال کرتے ہیں ان کا بھی، اور انہی کے سامنے ہم آپ بھی اپنی تمام باتیں ان کے سامنے پیش کیجیے گا، اور میں ان کو لینے کی کوشش کرتا ہوں۔ وقار احمد صاحب، آپ کا بہت بہت استقبال ہے ہماری لائیو سٹریم میں، اور معین انصاری صاحب آپ سے بات کریں گے اس موضوع پر۔ السلام علیکم وقار بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے اس چینل پر، آپ لوگوں نے ٹائم دیا اس کے لیے بہت بہت شکریہ، میں نے آپ کو مدعو کیا تھا۔ دوسری بات، میں آپ لوگوں سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ اپنا تعارف کرا دیں، برائے مہربانی اپنا آپ مائک انمیوٹ کر کے اپنا تعارف کرا دیں۔ دیکھیے، میرا نام وقار احمد ہے، میں اعظم گڑھ ضلع کا رہنے والا ہوں، اور اس وقت لکھنؤ میں رہتا ہوں تحریک کی وجہ، پسماندہ تحریک کے لیے، اور یہی 20-25 سالوں سے ہم لوگ یہ پسماندہ تحریک سے جڑے ہوئے ہیں، اس کو چلا رہے ہیں ہم لوگ۔ جی شکریہ وقار بھائی، بس ایک سوال، سب سے پہلا سوال میں آپ لوگوں سے، کیونکہ آپ پسماندہ تحریک چلا رہے ہیں، اس سے جڑے ہوئے ہیں، اور ایک آپ محرک کارکن بھی ہیں، تو سب سے پہلے میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس پسماندہ تحریک کا نسب العین کیا ہے؟ جو اسلام کا نسب العین ہے، اسلام کا جو تھوڑا سا آپ ڈیفائن کر دیں اس کو بس۔ جیسے شارٹ میں کہہ لیں، کسی ایک طرف ہم زیادہ ہیں، جیسے سوشل جسٹس، جو اسلامی مساوات ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ ہے، اور اسی پہ ہم لوگ کام کرتے ہیں۔ جی شکریہ۔ اب میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ لوگوں پر الزامات لگتے ہیں، کئی لوگ الزامات لگاتے ہیں کہ آپ لوگ الحاد کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور ایک دوسرا الزام یہ ہے کہ آپ پرو آر ایس ایس ہیں، کہ کہیں نہ کہیں آپ لوگ آر ایس ایس کے پروپیگنڈوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، دو چیزیں، ایک تو ہمارے ورودھی فیس بک کے مشہور لوگ شادان احمد اور سرفراز کٹیہاری صاحب کا کہنا ہے کہ یہ تحریک جو ہے کمیونسٹوں کے ہاتھ سے نکل کر اسلام پسندوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے، ٹھیک؟ تو دشمن کی گواہی زیادہ بڑی مانی جاتی ہے نا کسی کے لیے۔ تو ہم لوگوں کی جو تحریک ہے اس وقت، اس میں صاف طور سے ایک بات ہے کہ ہم کسی کمیونسٹ دھریا ایتھسٹ کو اپنے سنگٹھن میں نہیں رکھتے ہیں، یہ پیور جو اسلامی لوگ ہیں ان کی تحریک ہے۔ ایک چیز تو یہ واضح، جی جی آپ کنٹینیو کیجئے۔ ٹھیک، تو یہ چیز سمجھ میں آ گئی کہ ہم کسی بھی دہریے کو، کسی بھی اس طرح کے جو لوگ ایتھسٹ ہیں، اسلام مخالف لوگ ہیں، ہم ان کو اپنی تحریک میں نہیں رکھتے ہیں، ایک چیز۔ دوسری چیز، پرو آر ایس ایس کا مطلب ایک دم جھوٹ ہے، جس کو یوں کہہ لیں بت ہم کو کہے کافر اللہ کی مرضی ہے۔ آپ پرو امبیڈکر وادی کہتے لوگ، پرو امبیڈکر وادی کہتے، پرو بہوجن وادی، اس طرح کی باتیں الزام لگتا تو زیادہ بہتر تھا، کیونکہ ہم لوگوں اسلام کے بعد اگر کسی کے قریب ہیں آئیڈیالوجی میں، تو آپ مایاوتی اور کاسیرام اس طرح کے لوگوں کے زیادہ قریب ہیں ہم لوگ، نہ کہ آر ایس ایس کے۔ اچھا، یہی میرا ایک سوال ہے کہ کیونکہ ان لوگوں کے الزامات یہ ہے کہ وہ آپ پرو آر ایس ایس ہیں یا آپ دہریت کو پروموٹ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کی طرف سے نہ ہو، لیکن جو عوام میں میسج ایک جا رہا کہ عوام کیا رد عمل کر رہی ہے، کیونکہ ہم نے کئی لوگوں کے کمنٹس دیکھے اس طریقے کے، اب وہ پتہ نہیں مسلمان ہیں یا مسلمان کے نام سے آئی ڈی بنا رکھی، وہ ایسے الزامات اسلام پہ اٹھا رہے کہ معاذ اللہ کوئی مسلمان تو اس طریقے کے اعتراضات اسلام پہ اٹھا نہیں سکتا، تو ان کے بارے میں کیونکہ آپ لوگوں کی طرف سے ایک میسج جا رہا اور آپ لوگ آگے اس کو ڈینائی نہیں کر رہے، بات یہ ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو ڈینائی نہیں کر رہے۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اسلام کے خلاف ہے یا کسی مسلک کے خلاف ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، اس بات کا دھیان رکھیے گا، کیونکہ ہم لوگوں کے خلاف ایک 2-3 ویڈیو آئی ہیں وہاں سے،
اور یاسر ندیم واجدی صاحب نے ویڈیو بنائی ہے, انہوں نے بہت کھل کے کہا کہ یہ لوگ حنفی مسلک کے خلاف ہیں. تو اس بات کو ہم ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ہمارے جو خیالات ہیں وہ حنفی مسلک سے ٹکرا رہے ہیں, یا یوں کہیے سارے شیعہ مسلک اور حنفی مسلک جو بھی اس طرح کے ٹریڈیشنل مسلک ہیں ان سے ہمارے خیالات ٹکرا رہے ہیں, یہ بات تو ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ ایسے چیزیں اگر ہمارے سامنے آئے ہیں تو ہم اس پہ بات کریں, اور ہر آدمی کا ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. کون آدمی, جیسے بہت سارے مسلمانوں میں کبیر پنتھی لوگ بھی ہیں, ٹھیک, جو ہمارے سنگٹھن سے نہیں جڑے ہوئے ہیں, اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہو سکتے ہیں. ہاں, ہماری تحریک سے جڑا ہوا کوئی بھی بندہ اگر اسلام کے خلاف بات کرتا ہے تو ہم ببانگ دہل یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی رشتہ نہیں, اور ہم کے خلاف جنگ کریں گے. اسلام کے خلاف اٹھنے والی جی میرا ایک سوال اور یہیں پہ ہے. اٹھنے والا کوئی بھی تیر تلوار جو ہے وہ پہلے ہمارے اوپر آئے گا. اچھا, میرا یہیں پہ ایک سوال آپ سے آ گیا کہ آپ کے نزدیک اسلام اور مسلمان میں کوئی فرق ہے یا دونوں ایک چیز ہیں؟ زمین آسمان کا فرق ہے. جو بھارتی مسلمان ہیں وہ آپ اگر موٹے میں کہیں تو یہ ابلیس کے پیروکار ہیں, اور اسلام جو ہے اس کی تعریف میرے منہ سے تو نہیں ہو سکتی. اسلام میں بہت بڑی چیز ہے, اور نبی اسلام اور صحابہ کرام یا آپ لوگ جو بھی باتیں کہتے ہیں اسٹیجوں سے اچھی والی, ہم اس کے ماننے والے ہیں. جو پریکٹس میں مسلمان ہیں ہم ان کے خلاف ہیں. چلیے وقار بھائی, میں آپ سے کچھ اور چند سوالات اور بعد میں کروں گا. سہیب احمد ہیں, ان کے بھی کچھ اشکالات ہیں, کچھ سوالات ہیں, وہ آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں, تو میں انہیں کو کہوں گا کہ وہ آپ سے کچھ جو سوالات ہیں وہ کریں. اور ایک ہمارے بھائی تھے روح اسیر بھائی, وہ پتہ نہیں ان کو مدعو کیا تھا, وہ پتہ نہیں کیوں نہیں آئے. انہیں کہا تھا کہ آپ شامل ہونا, میں امید کروں گا کہ وہ آئیں. وقار احمد صاحب, سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. میرے جو کچھ یہ اشکالات ہیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح سے آپ کی تحریک ہے, تو سب سے پہلے میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کا جیسا کہ مقصد تو آپ نے بتایا, دوسری بات اس کی منزل کیا ہے, اور تیسری بات اس کی راہ عمل کیا ہے, کہ آپ کس راستے سے اس کو لے کر جا رہے ہیں. کیونکہ جیسا کہ ہمارے معین انصاری صاحب نے بتایا ہے کہ اس سے الحاد کا آپ پر الزام لگ رہا ہے, لیکن یہ صرف الزام نہیں ہے, کیونکہ کچھ دن پہلے میرے سامنے ایک پوسٹ آئی, اس کا مضمون یہ تھا کہ کیا حدیث میں جاتی واد ہے. اب سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ آپ کتنی خطرناک پوسٹ بنائی گئی ہے, کیا حدیث میں جاتی واد ہے, کیونکہ ہماری جو ہے قرآن کے بعد سب سے نمبر 1 پہلے جو آتی ہے وہ حدیث کی حیثیت ہے. تو اب حدیث پر جب یہ حملہ ہو رہا ہے, اس میں کچھ حدیثیں بھی کوٹ کی گئی ہیں. اب جو لکھنے والا ہے اس میں نیچے نام بھی مسلمان کا لکھا گیا ہے جس نے پوسٹ بنائی ہے. تو اب یہ حدیث ہے, ہم نے تو چھان پھٹک کی, کافی دن تک کئی دن اس میں لگائے ہیں, اس کی تحقیق میں پتہ چلا کہ وہ ایسی ایسی حدیثوں کی کتابوں سے اٹھا کر لائے ہیں, کنز العمال جس کی کوئی سند کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ اشکالات اٹھ رہے ہیں. اب عوام کے سامنے کیا جائے گا کہ حدیث میں جاتی واد ہے, اور عوام کیا, ہم بھی بالکل علم سے تہی لوگ ہیں, لیکن تھوڑا بہت اگر ہم نے چھان پٹک کی تو ہم ان کی حقیقت تک پہنچ گئے. لیکن اور لوگ جو صرف کتابوں کو دیکھ کر سمجھ لیتے ہیں, یا کسی پوسٹ کو دیکھ کر اس میں نیچے حوالہ بھی لکھا ہوا ہے, تو کیا میسج جا رہا ہے کہ حدیثوں میں جاتی واد ہے, اس پر آپ کس طرح سے اس کا میں سمجھ گیا. وہ عبداللہ منصور صاحب کی پوسٹ تھی, عبداللہ منصور صاحب کی پوسٹ تھی. ہاں, اس کو میں ڈینائی نہیں کر رہا ہوں, میں اس کا جواب دے رہا ہوں. اور میں ایک چیز آپ سے جاننا چاہوں گا شعیب صاحب, آپ کا علمی بیک گراؤنڈ کیا ہے, تو میں اسی حساب سے جواب دوں. جی, میں فی الحال گریجویشن کے بعد اب میں بی ایڈ کر رہا ہوں, اور دینی ماحول میں تھوڑی بہت کتابیں وغیرہ اور اس طرح کا خود کا مطالعہ میرا دینی ماحول. آپ مدرسہ پاس آؤٹ نہیں ہیں؟ نہیں. ٹھیک, میں بھی مدرسہ پاس آؤٹ نہیں ہوں, تو آپ ہی جیسا ہوں میں بھی لگ بھگ. ٹھیک ہے, دیکھیے اس پہ ایک بات آئی تھی, شعیب صاحب, اسلام میں جاتی واد ہے یا نہیں ہے, یہی نا. تو اس پہ کبھی کبھی آپ نے میں نے پوسٹ شیئر کی تھی, تو معین صاحب نے بلکہ مجھے منع کیا تھا کہ ایسا کرنے سے ان پہ جو ہے آر ایس ایس کے لوگوں کو موقع ملے گا, یا آپ کو آر ایس ایس والا ڈکلیئر کرنے میں لوگوں کو آسانی ہوگی. ٹھیک, وہ پوسٹ تھی ایک کھٹی لڑکے کی جس نے لکھا تھا کہ اسلام نے قبائلوں کو بھلے ایک کیا ہو, لیکن آج اسلام میں جاتی واد گھس گیا ہے. تو میں کہا اس کا جواب جو ہے کسی
اس کا جواب سید شیخ مغل پٹھان کو ٹھیک. تو جو حدیث کنز الاعمال کی کوئی حدیث ہو یا ترمذی کی ہو, عام مسلمان کو کیسے پتا چلے گا کہ کون سی حدیث کی کتاب صحیح ہے اور کون سی حدیث کی کتاب صحیح نہیں ہے؟ کیا چیزیں کوٹ کی جانی چاہیے, کیا چیزیں کوٹ نہیں کی جانی چاہیے. جیسے ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب تھے, مفسر ٹائپ کے آدمی تھے, حافظ تھے, انہوں نے ہم سے کہا تل کا رسول فضلہ بازکم والے کو کہا کہ فضلہ بازل بازکم یعنی روتاروں کو اللہ تعالیٰ نے دوسری قوموں میں فضیلت دیا ہے. اور یہ بات عام طور پہ شرفا کے طبقے میں کہی جاتی ہیں ان حدیثوں کا حوالہ دے دے کر کے. اور سید بھارت میں ہر جگہ پوجنی ہے, سیدوں کی مزاریں جگہ جگہ ہیں, کہیں پٹھانوں کی مزاریں ہمیں نہیں دکھتی ہیں جہاں پہ لوگ منت مانگنے جاتے ہوں. تو یہ کیسے ثابت کریں گے کہ آپ کے اسلام میں ذات پات نہیں ہے یا آپ کی حدیث میں ذات پات نہیں ہے؟ میں جس اسلام کی پریکٹس کرتا ہوں, میں جس اسلام کو مانتا ہوں, مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا جو اسلام ہے وہاں کوئی ذات پات نہیں ہے. لیکن جو مدرسے میں جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں اس میں کھلے عام ذات پات ہے. آپ نے اگر ہدایہ پڑھا ہوگا, میری بیوی مولوی ہے, حضرت شعیب صاحب میری آواز پہنچ رہی کیا؟ جی میں سن رہا ہوں. میری وائف جو ہے مولوی ہے, مطلب علامہ مولانا کیا کہتے ہیں, عالمہ, اور قرآن کی اچھی مفسر ہے. اس نے اپنے زمانے میں بھی اپنے مدرسے میں احتجاج کیا تھا کہ یہ ہدایہ میں یہ سب باتیں کیوں پڑھائی جا رہی ہیں جس میں کھلے عام ابلیس واد ہے. یہ اگر آپ کہیں گے تو میں عبارت بھی بتا دوں گا وہ ہدایہ کی. شرح قدوری میں اور بھی کئی کتابیں ہیں جس میں کھلے عام ذات پات ہے. بہستی زیور میں کھلے عام ذات پات ہے. فتوی رضویہ میں اور نہایت العرب فی غایت نسب میں ذات پات ہے. اور مفتی یاسر صاحب جو مبارک پور کے ہیں, انہوں نے ایک بار ہم سے کہا بھی کہ آپ اشرف علی تھانوی کو کیوں برا کہتے ہیں جب اسماعیل مرغنانی نے خود ہدایہ میں لکھا ہوا ہے ذات پات کے حق میں. تو یہ بات, اس کا جواب ہم کیسے دیں یا آپ کیسے دیں گے اس کو؟ جی وقار صاحب, تو میرا جو یہاں پر سوال یہ ہے کہ ہمارا جو اس وقت موقف ہے, کسی بھی پرسنالٹی کو ہم ڈیفینڈ نہیں کر رہے, کوئی مولوی ہو, عالم ہو, جو بھی لکھ کر گیا ہے اس سب پر تلوار چلے. لیکن چونکہ آپ یہ تحریک چلا رہے ہیں تو یہ ذمہ داری آپ پر زیادہ بنتی ہے کہ علمی اعتبار سے آپ اس کا جواب دیں. جو چاہے ہم کو نہیں معلوم کہ وہ سنگھ کی طرف سے آ رہی ہے پوسٹ یا کون لکھ رہا ہے اسلام کے خلاف, اور وہ جو حدیث تک ان کا جو سلسلہ پہنچ رہا ہے, تو علمی اعتبار سے آپ اس کا رد کیسے کر رہے ہیں؟ نہیں ان حدیثوں میں موجود, ان حدیثوں میں چاہے وہ کنز الاعمال کی حدیثیں ہوں یا کسی میں نے بخاری ڈائریکٹ نہیں پڑھی ہے, لیکن جتنا میں پڑھ پایا ہوں لگ بھگ سبھی حدیث کی کتابوں میں ذات پات کو پرموٹ کیا گیا ہے. مطلب بھید بھاؤ کو پرموٹ کیا گیا, ذات پات کو نہیں, بھید بھاؤ کو پرموٹ کیا گیا ہے. ہر جگہ سید, ہر جگہ سید, یہاں تک کہ ہمارے جمعے کے خطبے میں بھی وہ سید وہاں جھلکتا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 4 بیٹیاں تھیں تو ایک بیٹی اور 2 نوازوں کا ذکر کیوں ہوتا ہے اس میں؟ نہیں, تو پہلے آپ, میں بیچ میں آپ کی بات کو روک کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حدیث کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے, پہلے آپ تھوڑا اگر یہ واضح لیکن میں سبھی میں بخاری, مسلم, یہ ساری جو حدیث کی کتابیں ہیں میں ان کو صحیح مانتا ہوں, لیکن ان میں ساری حدیثوں کو صحیح نہیں مانتا ہوں. جو قرآن اور سنت سے ٹکراتی ہیں, میں قرآن پہ وہ اللہ کی کتاب ہے, وہاں کوئی سوال بن ہی نہیں سکتا ہے. لیکن جو اسماعیل بخاری صاحب نے جو کتابیں لکھی ہیں, جو اور لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں, اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے کہاں سے آ گئی ہیں, ضعیف, موضوع, اس طرح کی حدیثیں اس میں موجود ہیں. تو ان پہ ایمان لانا یا ان کو حق سمجھنا کہاں سے مناسب ہوگا؟ میں اسے تو نہیں مان سکتا. جی تو یہ بات یقیناً ہے کہ حدیث کی کتاب میں ضعیف حدیث بھی ہوتی ہیں اور بہت کتابیں ایسی ہیں جن میں موضوع حدیث بھی ہے, لیکن یہ ذمہ داری پھر آپ کی بنتی ہے کہ کوئی علمی اعتبار سے آپ ان کا رد کریں کہ یہ حضور تک نہیں پہنچتی ہے حدیث, یا یہ چیز یہ بالکل غلط ہے, اسلام کے نام پر گھڑی گئی ہے. اب کنز الاعمال کی اگر بات کریں, اس میں 51,000 روایتیں ہیں اور ان میں آپ سند نہیں ڈھونڈ سکتے, سند کس کی کہاں تک ملتی ہے. تو یہ آپ کو یہ علمی کام بھی تو, کیونکہ
اسلام کا جو اگر ہم اصل نظریہ پیش کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں بالکل علمی طور سے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر پیش کرنا ہوگا. دیکھیے میں نے ان حدیثوں کو لکھا تھا, میں نے پوچھا کیا حدیثیں صحیح ہیں. جو پوسٹ تھی وہ ایک بڑے عالم کے بیٹے ہیں عبداللہ منصور صاحب, اور ایک بڑے عالم کے بھتیجے ہیں وہ جنہوں نے یہ پوسٹ لکھی تھی. ایک بڑے عالم کے بیٹے ہیں اور دوسرے بڑے عالم کے سگے بھتیجے ہیں وہ, ٹھیک. انہوں نے لکھا, میں نے لکھا کہ ساری حدیثیں فیک ہیں, مطلب غلط ہیں یہ حدیثیں, جو بھی قرآن سے ٹکراتی ہیں, اخلاقیات سے ٹکراتی ہیں جو حدیثیں, تو سیدھے فیک مطلب موضوع ہیں, گڑی ہوئی ہیں, سیدھے لکھتے ہیں. تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہم حدیث کو بدنام کرنا چاہتے ہیں, بخاری شریف کو, اس کو, لیکن تھوڑا اس میں چھان پٹک تو ہونی چاہیے نا. جی اچھا میرا ایک سوال, میں کہہ رہا ہوں آپ کی تحریک چل رہی ہے اس میں, لیکن اس میں علماء تو ہمیں کہیں نظر نہیں آتے. وہ کم از کم کوئی علماء تو اس میں ہوں, ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہے. دیکھیے آپ کو کتنے لوگ نظر آئے پہلے یہ بتائیے. سارے لوگ تو نظر آئے نہیں. اس میں جو سب سے بڑے عالم مولانا مسعود علم فلاحی صاحب جو فلاح سے فارغ ہیں اور یوسف قرضاوی صاحب کے شاگرد ہیں, ان کی کتاب سے ہی ہم لوگ چلتے ہیں. ہندوستان میں ذات پات اور مسلمان کے نام سے جو کتاب ہے, ٹھیک. دوسرے مولانا مہتاب عالم قاسمی جو محمود مدنی صاحب سے سینئر ہیں, وہ ہماری تحریک کے اعظم گڑھ کے روح رواں ہیں. مئو کے جو ضلع ادھیکش ہیں وہ قاسمی صاحب ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو زیادہ ایکٹیو لوگ ہیں اس میں کوئی ڈائریکٹ عالم نہیں ہے. اور ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری اہلیہ جو ہے پسماندہ تحریک کا بچہ ان کو جانتا ہے, فیس بک پہ بھی ہیں, وہ خود عالمہ ہیں. اور آپ کبھی چاہیں تو آپ ان کو بھی ڈیبیٹ میں بلا سکتے ہیں, وہ ڈائریکٹ عالمہ ہیں. چلیے میرا ایک آخری سوال ہے, اس کے بعد میں پھر جو گپ شپ جو ہوگی وہ ہوگی. میرا سوال ہے کہ اس سے جو آپ تحریک چلا رہے ہیں اس سے مسلمانوں کو کتنا فائدہ اور کتنا نقصان؟ دیکھیں نقصان تو کچھ نہیں ہونا ہے, نقصان کچھ نہیں ہونا ہے, صرف فائدہ ہونا ہے. ہاں مٹھ حدیثوں کو تھوڑی دقت ہو سکتی ہے, جو لوگ مٹھ حدیث کہہ سکتے ہیں ان کو تھوڑی بہت دقت ہو سکتی ہے. ہم اپنی تحریک میں ایسا کچھ نہیں کرنے جا رہے ہیں جس میں سواد اعظم کے خلاف ہم کوئی کام کریں. ہم ان کے اصلاحی کام کر رہے ہیں, کوئی الگ سے فرقہ, کوئی گروپ, کوئی پارٹی, کچھ بھی نہیں بنانے جا رہے ہیں. ہم انہی کے بیچ میں رہ کر کے, انہی پارٹیوں کے بیچ میں رہ کر کے, انہی مسلمانوں کے بیچ میں رہ کر کے ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں بس. تو ہماری وجہ سے کوئی فرقہ بندی کچھ بھی نہیں ہونا ہے. ہاں ایک نئی بحث چھڑ سکتی ہے, صحیح اسلام اور بھارتی اسلام کی بحث چھڑ گئی ہے, یہ چھڑ سکتی ہے, ٹھیک ہے. باقی ہماری وجہ سے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہوں گے جو مسلمان گراؤنڈ پہ تھا, کمزور مسلمان, وہ باہر نکل رہا ہے, وہ سرکاروں سے فائدہ لے رہا ہے, وہ آرکشن کی بات کر رہا ہے, وہ پڑھائی کر رہا ہے, وہ تحقیق کر رہا ہے. جو نٹ کلندر, میں خود دھوبی ہوں, اس کے پہلے کتنے دھوبی سامنے آئے تھے. اچھا ایک سوال اور, ابھی 25 سال سے آپ تحریک چلا رہے ہیں, تو کچھ اس میں آپ کو کچھ کامیابی ملی کہیں؟ بہت کامیابی ملی الحمدللہ. دیکھیے جیسے پسمانداؤں کو پارٹیاں ٹکٹ نہیں دیتی تھیں, عام طور پہ پارٹیاں ٹکٹ دینے لگی ہیں. سرکاری نوکریوں میں ہمارے لوگ جاتے نہیں تھے, جانے لگے ہیں بہت تیزی کے ساتھ. دوسرے جو سچر کمیٹی رنگناتھ مشرا کمیشن بنا ہے وہ ہماری تحریک کی وجہ سے ہی بنا ہے, اس کے پہلے اس طرح کی کوئی آپ نے دیکھا بھی نہیں رہا ہوگا. دوسرے بہار میں بہت بڑا معاملہ ہوا کہ وہاں 20% اتی پچھڑا کے نام پہ آرکشن ملا ہے پنچایتوں میں, اور یو پی میں جو 73 آرکشن لاگو ہوا ہے اس میں جو ہے پسماندہ مسلمانوں کو بھی جوڑا گیا. ایک اور چیز آپ نے دیکھا ہوگا, گاؤں میں صفائی کرمی ایک ہوتے ہیں, وہ صرف بالمیک کے لیے وہ جاب آئی تھی, لیکن اب جو ہے اس کو سب کے لیے کھول دیا مایاوتی جی نے. اس میں بہت سارے حلال خور جو بیچارے بالمیکی, مسلم بالمیکی جو کہہ جاتے ہیں, پتہ نہیں آپ کی طرف ہیں کہ نہیں ہے, ان کو بنا پیسہ لگائے ان کی سب کے سب سرکاری جاب میں چلے گئے لوگ. تو بہت بڑی کامیابی ایسا نہیں کہہ سکتے, لیکن جتنی ہم نے محنت کیا اس کی 5 گنا کامیابی ملی ہم لوگ کو الحمدللہ. اور کچھ دنوں میں آپ لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے دکھنے لگے. اچھا ایک سوال اور, ابھی میں اس میں
بھول گیا تھا. آپ لوگوں نے اپنے خطبے پہ سوال اٹھایا, تو کیا صرف آل رسول پہ اس میں درود بھیجی جاتی ہے؟ وہاں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی درود بھیجی جاتی ہے, سیدنا فاروق اعظم پہ بھی, سیدنا عثمان پہ بھی, سیدنا علی پہ بھی. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف رسول اللہ کے خاندان پہ درود بھیجی جا رہی؟ بتاؤ مجھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خاندان کے تھے کیا؟ اچھا آپ ذرا آرام سے جواب سنیے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گی بات. 4 خلیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, 4 خلیفہ, ٹھیک, چاروں خلیفہ پہ بات ہو گئی. 5واں نام کس مقصد سے جوڑا گیا, اس میں جو بھی 5واں نام ہے؟ نہیں, پانچواں نہیں ہے اس میں تو سیدنا بن حمزہ بھی ہیں, سیدنا دیکھیں میرا سیدھا سوال آپ سے ہے, جو آپ نے سوال پوچھا میں اسی میں جواباً سوال ہے یہ کہ 4 خلیفہ کا نام ہے, ٹھیک. اب کوئی خلیفہ ہوتا نہیں, اس لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور 4 خلیفہ کو مان کے چلتے ہیں. اس کے بعد 5واں نام امیر حمزہ اور حضرت عباس, کس بنیاد پہ دونوں نام جوڑے گئے ہیں؟ میں نے تو آپ کا وہ جواب دیا کہ آپ نے یہ کہا کہ صرف ان پہ درود بھیجی جاتی ہے, تو میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ میری بات ہو سکتا ہے ڈھنگ سے نہیں سمجھ. میں نے جو بات پوچھی تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نام صرف کیوں استعمال ہوتا ہے اس میں, اور حسن حسین رضی اللہ عنہ کا نام کس بہا پہ لیا جاتا ہے اس میں, اور دوسرے نوازوں کا نام کیوں نہیں استعمال ہوتا ہے؟ بھائی ظاہر سی بات ہے, رسول اللہ, ایک بات سنو میری بات, اولاد سے محبت تو فطری چیز ہے, اور رسول اللہ کی سب سے پیاری بیٹی تھی, اس لیے ان کا نام استعمال ہوتا ہے, جو سب سے عزیز ہوتی ہے, وہ تو ہر خاندان میں سب کو. یہ تفریق ہو گئی نا؟ نہیں, تفریق نہیں ہو سکتی. ہو تو گھر میں بچے بھی ہوتے ہیں, کسی بچے سے زیادہ محبت ہوتی ہے, کسی سے کم ہوتی ہے, تو ماں باپ کو بھی ہوتی ہے. یہ تو فطری چیز ہے. آپ اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھ لو. کسی کو میں سمجھتا ہوں کہ میرے گھر میں میری سب سے زیادہ میری محبت کرتے ہیں میری ماں بھی, مجھے پتا ہے. یہ بتائیں, میرے پاس 3 بچے ہیں, تو میں جس سے پیار زیادہ کرتا ہوں اس کو ساری جائیداد دے دوں, باقی دونوں کو نہ دوں؟ محبت دل میں کی جاتی, باہر تو نہیں. نہیں سنو حضرت, آپ کی مرضی ہے, اپنی جائیداد آپ کسی ایک کو بھی دے کے جا سکتے ہیں, یہ تو آپ کی مرضی ہے, آپ کے اوپر یہ فتوی کے حساب سے جائز ہے, مطلب شرع میں جائز ہے یہ؟ جی بالکل نہیں, آپ ترکے سے محروم نہیں کر سکتے. تھوڑا بہت اسلام کو ہم نے بھی پڑھا ہے. سنو, یہ ایک بڑی بحث ہے. ترکہ ایک الگ چیز ہے, اپنی زندگی میں کسی کو کیا دے دے وہ الگ بات ہے. جی ٹھیک, اچھا اس پہ آ جائیں. حضرت حمزہ کا نام کس بہا پہ لیا جاتا ہے؟ اور حضرت سید الشہداء ہو گئے. ٹھیک, حضرت عباس کیا ہیں؟ اب سنو, وہاں تو پوری امت کا آ رہا, سارے صحابہ پہ درود ہے اس میں, آپ پڑھو خود. میں نام لینے کی بات کر رہا ہوں. جس نے جمعہ قائم کیا اس کا نام غائب ہے, اور جو لوگ بعد میں اسلام قبول کیے ان کا نام ہے. اور اگر ان کا نام ہے تو حضرت معاویہ جو 5ویں 6ٹھے خلیفہ ہیں, ان کا نام کیوں غائب ہے؟ یہ اشکال تو میں کہہ دوں میرا نام کیوں نہیں ہے, یہ اشکال تو میرے اوپر بھی ہو جائے کہ میرا نام کیوں نہیں ہے. دیکھیں میں نے اپنے نام کے بارے میں تو نہیں پوچھا, میرا نام کیوں نہیں ہے وہاں. دیکھیے بحث بالکل غلط ڈائریکشن میں جا رہی ہے یہ. جی سہیل صاحب جی, دیکھیں بحث اسی لیے غلط ڈائریکشن میں اس لیے چلی جاتی ہے کہ جب چیزوں کو اسی حساب سے مانا جائے گا, اور سوال پوچھنے والا دوسرے حساب سے سوال پوچھ رہا ہے, ہم سوشل جسٹس کے حساب سے سوال کرتے ہیں یا ہم اس سننا چاہتے ہیں. ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اس پہ بحث بھی ہوئی, علماء سے بھی بحث ہوئی ہے. انہوں نے کہا یہ عباسی جو خطبہ ہے, عباسیوں نے اپنے زمانے میں شیعوں کو خوش کرنے کے لیے یہ فتویٰ بنایا تھا, تب سے وہ فتویٰ چلا رہا ہے. اہل حدیث والے اس کو شاید استعمال نہیں کرتے اس فتوے کو, اس خطبے کو. تو اس طرح کی چیزیں لگاتار بنائی جاتی رہی ہیں, اور آج پورے دنیا میں سیدواد جو ہے ایک پریشانی کی شکل میں مسلمانوں کے سامنے کھڑا ہے. آج جو غیر مسلم سوال کرتے ہیں کہ تمہارے یہاں دھوبی ناؤ کیوں ہیں, 800 سال حکومت کرنے کے بعد یہ نٹ کلندر مداری کیسے بچے رہ گئے؟ کیا کر رہے تھے لوگ, صوفیہ لوگ یا اور لوگ کیا کر رہے تھے, زمیندار لوگ؟
آج بھی نقاب عورتیں جو نہیں لگاتی ہیں وہ زمانے سے نہیں لگا رہی ہیں، لیکن اسلام کی بات اب ہو رہی ہے. جب اسلام آپ غالب تھے تو اسلام کی کوئی بات نہیں کی آپ نے، اب مغلوب ہیں تو اسلام کی بات کر رہے ہیں، ان لوگوں کے اوپر فتوا لگا رہے ہیں، کوئی بے نقاب ٹہل رہی ہے. چلیے ایک سوال میرا اور یہاں پہ، کیا جی اگر ہم اپنی کوئی تحریک چلا رہے ہیں تو کیا ہم اسے غیر مسلموں سے الگ کر کے اپنی تحریک نہیں چلا سکتے، یا ان کے اندر مدغم ہو کے ہم اپنا تشخص برقرار رکھ کے نہیں چلا سکتے گا اس کو؟ دیکھیے ہم لوگ مغلوبیت کا کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، نہ کرنے جا رہے ہیں. ہم سے بات یہ ہوئی کہ آپ ہندوؤں کو لے کے چلیے، ہم نے کہا ہم ہندوؤں کو لے کے نہیں چلیں گے. ہماری تحریک آل انڈیا پسماندہ مسلم محاذ ہے، ہم صرف مسلمانوں کے بیچ میں کام کریں گے. جب اس لائق ہو جائیں گے، جب کوئی بات ایسی ہوگی ضرورت پڑے گی، تو جیسے ٹائی اپ ہوتا ہے، رشتہ بنایا جاتا ٹیمپریری گٹھبندھن جس کو کہتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ بھی کریں گے ضرورت پڑے گی تو. لیکن ہمارا پیور اسلامی تحریک ہے، کہہ لیں آپ اسلامی سماجی تحریک ہے. اس میں غیر مسلموں کا یا اس طرح کا کوئی بھی کام، ساڑی سندور فلاں ڈکاں، ہم مول نواسی ہیں یہ بھی بات کہتے ہیں، ہم لوگ دیسی مسلمان ہیں یہ بھی کہتے ہیں، لیکن اپنی پہچان کھو کر کے نہیں. جیسے ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ آپ لوگ اردو فارسی کا استعمال کیوں کرتے ہیں، اردو کا استعمال کیوں کرتے ہیں، بھوجپوری کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے کہا بھوجپوری میری زبان نہیں ہے اور اردو میری زبان ہے، تو میں جو بھی بات کروں گا اردو میں بات کروں گا. اور تمہاری بھوجپوری صرف بہار میں چلتی ہے، ویسٹرن یو پی میں بھی نہیں چلتی ہے، ساؤتھ میں بھی نہیں چلتی ہے. تو اس لیے ہم آپ کی بھوجپوری کا استعمال نہیں کر سکتے، ہم اپنی اردو ہی استعمال کریں گے. ہم اپنے کرتے پاجامے کو ہی پہنیں گے، ہم دھوتی پہ نہیں جا رہے ہیں. ہم پٹیداروں کی طرح بات کر رہے ہیں ہندوؤں سے، ان کے نوکروں کی طرح بات نہیں کرتے ہم، اور نہ انشاءاللہ آگے کبھی ہوگی بات. اور کچھ دیکھیں تھوڑا سا ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کی باتوں سے یا ہمارے کچھ لوگوں کی باتوں سے آپ لوگوں کو کچھ چیزیں الگ ٹائپ کی لگتی ہوں گی، لیکن ہم لوگ اسلامی فولڈ میں ہی کام کرتے ہیں. ہاں کچھ چیزیں علمی الگ الگ ہو سکتی ہیں، جو اہل حدیث اور دیوبندی اور بریلوی شیعہ کی الگ الگ ہیں، ایک دوسرے سے اختلافات ہیں، ویسے کچھ اختلافات ہمارے بھی ہیں دوسرے لوگوں سے، لیکن باقی چیزوں میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے کسی سے. خاص طور سے قرآن سنت یا مسلمانوں کی جان و مال کہ ہم اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے مسلمانوں کا کوئی بھی نقصان ہم نہیں کر سکتے، نہ کرنا چاہتے ہیں، یا ہمارا بڑا فائدہ ہو یا چھوٹا فائدہ ہو. مسلمانوں کی اور اسلام کی ایک سوال میرا یہ ہے کہ چلو آپ لوگ، میرا سوال یہ ہے بیچ میں آپ سے کہ آپ لوگ وہ چیز تو اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں کہ بھائی فلاں آدمی نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، ہدایہ میں لکھا، یا فضائل اس میں آپ نے بہشتی زیور میں لکھا، فتح و رضی میں، لیکن جب انہی کے گھر سے کسی آدمی نے ان کا رد بھی کیا تو آپ اسے بھی تو منظر عام پڑ رہا ہو نا. یہ بھی تو بھائی ہمارا کم سے کم ایک وہ ہونا چاہیے نا کہ ہم غیر جانبدار آدمی ہے کہ بھائی ہم انہوں نے اس کا کنڈیم کیا، اس کو رد کیا، تو اس پہ بھی تو آپ منظر عام پہ لاؤ. دیکھیے ہمارے پاس حبیب الرحمان اعظمی صاحب کی کتاب ہے وہ انصاب و کفایت کی شرعی حیثیت، ٹھیک، تاریخ المنوالی، دونوں عالم ہیں، تذکرہ نساجین، تو یہ ہم سامنے رکھتے ہیں جو انہوں نے رد میں لکھا تھا. اور کوئی کتاب اگر آپ کے پاس رد کی ہو تو آپ ہمیں دیجئے، ہم ان کو یہ بتائیں گے کہ دیکھیں یہ ہمارے عالم ہے، یہ ہمارے عالم نہیں ہے. جنہوں نے رد میں لکھا ہے ہم ان کو پسند کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں. ہاں ہو سکتا ہے کسی کتاب چھوٹ گئی ہو کیونکہ ساری کتابیں ہمارے پاس نہیں ہیں اور سارے علم ہمارے پاس نہیں ہے. اگر کچھ بھی اس طرح کا ہو، کسی نے بھی رد لکھا ہو بہشتی زیور کا، تو ضرور ہمیں بتائیے گا، میں فوراً اس پہ عمل کرنا شروع کر دوں گا. جی جی سہیب بھائی آپ اور وقار صاحب، جیسا کہ آپ نے بات کہی بھارتی اسلام اور اصلی اسلام کے بارے میں، تو اسلام کو سمجھنے کے لیے قرآن اور حدیث یہ دو چیز تو اہم ہیں، اور سیرت نبوی. تو اس ڈپارٹمنٹ کو سنبھالنے کے لیے نہیں، قرآن و سنت کہتے ہیں، میرے کو لگتا ہے حدیث کہنا ٹھیک نہیں رہے گا. نہیں قرآن و سنت صحیح بات ہے، قرآن و سنت ہے، لیکن حدیث کا انکار نہیں کر سکتے. حدیث میں میں نے انکار نہیں کیا، میں نے جو لفظوں کی بات کی ہے، ٹھیک ہے جی. تو جیسے قرآن و سنت میں یہ جاتا ہے کہ جو نبی سے ثابت ہے سچ مچ کا. جی میں اس معنی کو سمجھ گیا. تو میرا سوال یہ ہے کہ اس چیز کو کون سنبھال رہا ہے، کیونکہ قرآن فہمی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ کس نے سنبھالا ہوا ہے. اگر اصلی اسلام کہلانا ہے تو قرآن کو سمجھانا ہوگا، عوام تک پہنچانا ہوگا، اسی طرح نبی کی سیرت ہوگی. تو یہ تمام کام کون سنبھال رہا ہے؟ دیکھیے ہم لوگ بہت بڑی علمی تحریک ہماری نہیں ہے، ٹھیک ہے،
جیسے قرآن فہمی، جیسے اب میری بات سمجھیے گا، قرآن فہمی کی جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس باضابطہ سسٹم نہیں ہے کوئی، اور ہم بنائیں گے سسٹم کو. قرآن کی جو موٹی موٹی چیزیں، آپ بات سمجھیے گا، قرآن کی جو موٹی موٹی چیزیں ہیں، جیسے اسلام میں سب برابر ہے، ہم نے قرآن میں پڑھ لیا. باقی ہم ساری چیزیں جو قرآن کی ہے ہم کسی مفتی سے رجوع کریں گے اور کرتے ہیں. ہلو، جیسے قرآن میں اور چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، حصہ، بکرا، طلاق، نکاح کے بہت سارے معاملات ہیں. اس کے لیے ہم کو الگ سے ایکسپرٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے. جو عالم علماء ہیں ہم ان سے فائدہ لیں گے، لیکن ہم ان عالم علماء کی ہر غلط بات کو ایکسپٹ کریں یہ ضروری نہیں ہے. جی یہ بہت آپ نے اچھی بات کہی ہے، کیونکہ یہی میں جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا اگر کسی نے، ایک آدمی نے غلط بات لکھی ہے تو کیا اس کو پورے کا رد کیا جائے گا؟ نہیں. جی، اور ہمارے یہ ساتھ جو ہے سرفراز انصاری صاحب بھی بہت دیر سے جڑے ہوئے ہیں، تو ان کی بھی کچھ رائے لے لیتے ہیں، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. میں ان سے کہوں گا کہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے اپنی رائے پیش کریں. جی السلام علیکم، آواز جا رہی ہے میری؟ وعلیکم السلام. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی میں تو ویسے دھارمک مدے پہ کچھ اپنی رائے نہیں رکھنا چاہوں گا، لیکن اگر کوئی سوشل ایشوز والے کوئی سوال ہو تو اس پہ رکھ سکتا ہوں. ٹھیک ہے، جی وقار میں بتا دوں، وقار صاحب کے ایک ایک باتوں سے میں سہمت ہوں. بس شعیب صاحب ایک بات میں جوڑنا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ تمام باتوں میں، اور آپ لوگوں کو تھوڑا اچھا بھی لگے گا کہ لوگوں نے کہا کہ کیا آپ لوگ بدل لیں گے مسلمانوں کو، تو ہم نے کہا نہیں، ہم بدل نہیں پائیں گے. ہم نے ایک سوال اٹھایا ہے، ایک کوشش کی ہے. ہمارے جو اشراف سید شیخ علماء ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور وہ لوگ بدل دیں. اور اس کی شروعات مجھے جگہ جگہ دکھائی دے رہی ہے تھوڑی تھوڑی، کہ ہمارے سوال اٹھانے پہ لوگوں میں بدلاؤ شروع ہوا ہے. لوگ ذات پات کی تفریق کو ختم کر کے مسلمان کی بات کرنا شروع کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ اس پہ بڑے لیول کی جو ہے بات آنا باقی ہے. اس کے لیے ہم دیوبند وغیرہ میں چٹھی لکھیں گے انشاءاللہ. دیوبند ہے، اشرفیہ میں تو خیر الحمدللہ بہت معاملہ ٹھیک ہے. جو مبارک پور اشرفیہ ہے اس نے اپنے وہاں سے جو بریلی شریف وغیرہ ہے اس سے اپنا وہ الگ کر لیا اپنے آپ کو، وہ صلح کلی کہے جانے لگے ہیں وہ لوگ. تو ہم سدھار وہاں سے جب سدھار شروع ہوگا تو الحمدللہ انشاءاللہ ہمارے سماج میں بھی سدھار سچ مچ کا شروع ہو جائے گا. ہم لوگ صرف ایک کیٹلسٹ جس کو کہتے ہیں کیمسٹری میں، اس کا کام کریں گے. جی تو یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. یہاں پر میں معین انصاری صاحب سے کہوں گا کہ اگر وہ کچھ سوال ہو اپنا پیش کریں، پھر اس کے بعد میں اپنی آخری بات. بس میں تو بس اپنے بات یہ کہوں گا کہ وقار صاحب تھوڑا سا اپنے اس پہ جو ہے نظر ثانی بھی کریں، کیونکہ کہیں نہ کہیں انکار حدیث کا بھی اس میں شائبہ نکلتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ مخلص ہیں، اور اپنے ساتھ میں جو ہے علماء کو جوڑے، جو ہیں علماء ان کو جوڑیں اپنے ساتھ میں، تاکہ کوئی اگر سوال اٹھائے تو وہ ان کو جو ہے اسلام کو اور مسلمان کو الگ کر کے انہیں دکھا دے کہ بھائی ہاں اسلام یہ ہے اور مسلمان یہ ہیں. اصل بات یہ، کیونکہ میری نظروں سے اتنی آپ لوگ کوئی کانٹیکٹ میں کئی آدمی ایسے ہیں جو الحاد سے متاثر تھے اسی بات کو دیکھ کے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو یہ ہے اسلام. کئی لوگ ایسے تھے جنہیں ہم نے سمجھایا اور سمجھا بھی رہے الحمدللہ. تو لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم چھوٹے فائدے کے لیے بڑا نقصان ان کی آخرت خراب کر رہے ہوں. سب سے پہلے میری گزارش تو آپ سے یہ ہے کہ بھائی ان میں کم سے کم آپ اپنا پروگرام جو کام کر رہے ہیں آپ اس میں علماء کو جوڑے. دوسری بات یہ ہے کہ زمین پہ کتنا کام کیا آپ لوگوں نے، یہ بتا دیں بس تھوڑا سا ہمیں کہ زمین پہ کیا کام. دیکھیں ہم لوگ زمین پہ کام نہیں کرتے ہم لوگ، ٹھیک ہے. جیسے اب اس کو کہنا اپنے زبان سے ٹھیک نہیں کہ کتنے غریبوں کی مدد کیا، پرسنل کیا کیا، کتنے کمبل بانٹے، کتنی غریب لوگ، سبھی لوگ کرتے ہیں، ہم لوگ بھی تھوڑا بہت کر لیتے ہیں. لیکن ہم لوگ زمین پہ زیادہ کام نہیں کرتے اور آگے بھی کریں گے نہیں. ٹھیک. اس کی وجہ کیا ہے زمین پہ کام نہ کرنے کی؟ دیکھیے سب کے وسائل اپنے اپنے ہوتے ہیں. ہمارے جو وسائل ہیں، ہمارے پاس جو افرادی قوت ہے، ہم اگر زمین پہ کام کرنے لگیں گے تو ہم کسی ایک علاقے میں محدود ہو کے ختم ہو جائیں گے. ہم لوگ جو اوپر جس کو کہتے ہیں، ہم اوپر سے بدلنا چاہتے ہیں، نیچے والے اپنے آپ بدل جائیں گے. ہمارے بیچ میں بات ہوئی غریبوں کی مدد کے لیے، تو ہم لوگوں نے تھوڑا بہت جو سکتا تھا کیا، لیکن ہم نے کہا کہ ہم غریبوں کو پیسہ دینے کے بجائے ہم غریبوں سے پیسہ لینا چاہیں گے. ابھی ہم نے کبھی چندہ نہیں لیا ہم لوگوں نے،
लेकिन हमने कहा काशीराम ने जिस तरह से गरीबों की मदद करने के बजाय उनसे वो चंदा लेते थे, वो बेचारा दिन भर की मजदूरी करके आता था, काशीराम को पैसा देता था। आज वो चमार कौम जो है, आप खुद देख रहे होंगे कितना ज्यादा बदल चुकी है। और हमारे यहाँ जमीन पे काम करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह ये जमातुल उलमा हिंद वगैरह है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप जैसे लोग तो बहुत मुखलिस है कौम के लिए। अच्छा, आप लोगों पे एक इल्जाम और लग रहा है कि आप अभी लोग क्यों एक्टिव हुए हैं, क्योंकि आप इलेक्शन आ गए इस टाइम पे ज्यादा एक्टिव हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आप पे इल्जाम लग रहा है कि आप बीजेपी को मदद कर रहे हैं मुसलमानों में तफरीक डाल के। अच्छा एक बात बताइए, अब बहुत सीधा इसका जवाब आप ही हमारी तरफ से कभी दीजिएगा, हम किसको वोट दे रहे हैं या किसको दिलाना चाह रहे हैं? हमको तो जुम्मन कहा जा रहा है, आपको जानकारी है कि नहीं है? एक गाली और है जुम्मन। नहीं, वो तो मुझे जानकारी है। ठीक है, तो जो जुम्मन कहा जा रहा है, जुम्मन किसको कहते हैं? हम ही लोग कहते हैं। हम लोग सपाई, कांग्रेसी, बसपाई मशहूर हैं, ठीक। और लोगों ने पूछा किसको वोट करोगे आप? मैंने कहा भाई हम जुम्मन हैं, जिसको सारे मुसलमान वोट करते हैं, जहां पे हम भी उसी वोट करते हैं। हम अलग से, हमारा वोट का कोई पैटर्न नहीं है। और हम लोग आज से 2500 साल से कभी किसी नए लोगों को सपोर्ट नहीं किया। इवन डॉक्टर अयूब साहब दोस्त भी हैं और पसमानदा कौम से भी हैं, हमने कभी उनका सपोर्ट नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि वो हमको जो लगता है कि थोड़े से वोट हैं, उनमें भी वो बांट रहे हैं। तो हम क्यादत खड़ी करने के नाम पे या किसी नाम पे भी, आप देखिए अखिलेश से इतना नाराजगी है, बहुत सारे लोगों को टिकट नहीं दिया, पसमानदाओं को जितनी जरूरत उतना नहीं टिकट दिया। हम नहीं मुखालफत कर रहे हैं खुल के उनकी उस तरह से कि उनको वोट नहीं देना, मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन वोट नहीं देना ये नहीं कह रहे हैं। तो हम तो जो सवाद आजम जिसको आप लोग कहते हैं, हम तो उन्हीं के साथ है ना। तो बीजेपी की मदद हमसे कैसे हो रही है? और बीजेपी हमसे नाराज बहुत है। हेलो, आरएसएस और बीजेपी हमसे नाराज बहुत है, क्योंकि वो जमीनी सतह पे जो मुसलमान है, जिनको वो हिंदू बनाना चाह रही है, वो उनके बीच में हम लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, और वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो रही। नहीं तो आप ये सोचें कि 25 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, अगर किसी भी बंदे को आप जानते हो करीब से, तो उसकी जो इकोनॉमिकल पोजीशन है पहले से कम हुई है, बढ़ी नहीं है किसी की। तो हम लोग अभी खिचड़ी खा के उठा हूं, ठीक है। तो हम लोग बीजेपी की मदद कैसे कर सकते हैं और बीजेपी की मदद क्यों करें? और अगर हम मदद कर रहे हैं तो हमारी किस तरह से बीजेपी को फायदा हमारी वजह से पहुंच रहा है? हम बीजेपी वालों को अपने साथ रखते भी नहीं हम लोग। हाँ, ये है कि अगर एज ए सरकार उन्होंने काम किया है, झूठी सच्ची खबर आई कि 341 में वो तरमीम करने जा रहे हैं, तो हमने प्रधानमंत्री को थैंक्स किया है। और मुझे लगता है ये तो गलत नहीं होना चाहिए। हम बुराई भी करते हैं। अगर आप कहेंगे, मैं एक आध वीडियो भेजूंगा आप मोइन साहब को, आप देख लीजिएगा। ये जो एनआरसी का इतना बड़ा मसला है, अगर मैं बड़ा दावा करूं तो मेरी वजह से सारा मसला एक दिन में खत्म हो गया है। वो जो इतना शिद्दत इख्तियार कर गया था कि लग रहा था क्या हो जाएगा, और एक बैग आपने देखा होगा झाग की तरह या धुएं की तरह खत्म हो गया। यहां लखनऊ में मीटिंग हुई थी, उसके गवाह कल्ब जवाद साहब हैं, और जो कचौसा शरीफ के जो हेड हैं, बड़े मुजावर क्या बोलते हैं वो, गद्दी नशीन, वो सारे लोग वहां आए हुए थे। वहां जो मैंने बात कही है उसकी वीडियो मेरे पास अभी है। और उसके दूसरे तीसरे दिन जो है अमित शाह का एक बयान आता है और सीएनआरसी का सारा मसला खत्म हो जाता है। चलिए, एक सोशल जी स्वेब मैं आपको यहाँ रोक कर एक बात कहूंगा। ये जो कमेंट में शहरियार आजमी साहब बार बार ये कह रहे हैं कि हमको लाइन पर लीजिए, तो हमने लिंक डाली हुई है, आप उस पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। मैं एक बार और शेयर कर देता हूँ पहले यहाँ पर लिंक को कमेंट बॉक्स में। मैं ये हमारे आजमगढ़ के हैं, हमारे बड़े सपोर्टर हैं और बड़े विरोधी भी। हम खूब समझते हैं तेरी तंग दिल को साकी, इसलिए आंख से पीते हैं कि एहसान ना हो। तो हम खूब समझते हैं ना सपोर्टर को। सरफराज भाई आए हैं, उन सब चाहता हूं कि वो अगर कुछ बात करना चाहे तो करें, क्योंकि आप लोगों ने हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो अगर आप कुछ बात करना चाहें तो जी जी जी, जो भी बात वकार साहब ने बोली है वो तो आप लोगों ने अपना कोई पक्ष नहीं रखा, सिर्फ आप लोगों ने सवाल पूछा है। तो
पहले चाहूँगा कि अशराफिया की तरफ से आपने बोला था कि अशराफ वगैरह को भी मैं इसमें जोड़ूंगा, तो शायद आपने किसी को जोड़ा नहीं। आवाज़ आ रही है मेरी? देखो सरफराज भाई मेरी बात सुनो, हमने जी मधु मधु कर दिया था, अब वो जी। आए ना आए उनकी मर्जी है। तो अच्छा, तो मैं बता रहा हूँ कि ये लोग ऐसे ही करते हैं। इन लोगों की मतलब कि ये हरकत ही ऐसी है कि ये लोग सिर्फ बोलेंगे पीछे से और बोलेंगे कि तुम लोग इस्लाम को बदनाम करते हो, और क्या क्या नहीं तोहमत लगाते हैं ये लोग। तो ये नहीं हम वो लोग तो चाहते हैं कि हाँ ये लोग सरफराज अपने साहब, अपने जी जी तो आपकी बात को मैं आगे बढ़ा दूं। जी हमारे ऊपर एक इल्जाम आया था कि जयपुर डायलॉग पे हम लोग क्यों गए। तो जयपुर डायलॉग वाला एक दो बार मुझे बुलाया था, उसके बाद नहीं बुलाता क्योंकि उसको मेरी बातें पसंद नहीं आई। तो मैंने एक चैनल, उसी चैनल पे कहा था कि यासिर नदीम वाजदी साहब बार बार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को बुलाते हैं और भी तरह तरह के लोगों को बुलाना चाहते हैं अपने यहाँ डिबेट के लिए। अच्छा काम करते हैं, मैंने बहुत पसंद करता हूं यासिर नदीम वाजदी साहब, अमेरिका या कहाँ रहते हैं वो। मैंने कहा कि आप लोग अपने चैनलों पर मुझे क्यों नहीं बुलाते हैं भाई, हो सकता है कुछ मैं भी सीख जाऊं, कुछ मैं अपना दर्द दुख दुख दर्द बता सकूं। उन्होंने मुझे नहीं कभी बुलाया, आप लोगों ने बुलाया है, सरफराज साहब भी हैं, हम भी हैं, ये आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये इस तरह की डिबेट्स होनी चाहिए। हो सकता है बहुत सारी गलतफहमी होती है आपस में, गलतफहमी हो सकता है, हमारे कहने का ढंग गलत रहा हो, हम सही ढंग से बता पावे कि नहीं भाई ये नहीं ये है। आप हो सकता है कुछ बातें नहीं समझ पा रहे हैं वो बताएं, या कोई हमारे में कमी हो तो बताएं। जैसे हमारे शहरयार साहब का कहना है, आए अभी तो आए नहीं होंगे, जैसे वो खुल के बोलते हैं जो समाज की सच्चाई है। लोगों को बुरा लगता है लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं ये छोटी जात वालों के पास ये डरपोक होते हैं, ये नहीं होता वो नहीं होता, बहुत सारी चीजें वो कहते हैं। तो अच्छा लगता है कि वो जो पसे पर्दा बातें कही जाती हैं वो खुलेआम कह रहे हैं। तो इस तरह की भी जो बातें हैं, या हम लोग का खून बड़ा हल्का है, बड़ा कमजोर टाइप का है, हम लोग में ज्यादा इल्म नहीं आ सकता, जैसा कि फतवा रिजविया में था कि 12 बिरादरियों के अंदर जो है वो कभी भी वो इमामत लायक नहीं हो सकते, और भी बहुत सारी चीजें हैं रहती हैं इस तरह की। इस पर डायलॉग होना चाहिए। हो सकता है कुछ कमियां हमारे अंदर हो तो हम सुधार कर लें, या कम से कम अपने आप को दावे से पीछे कर लें कि भाई हम उस लायक नहीं है। जी 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 शहरयार भाई, लिंक दिया हुआ है नीचे, अगर आप आना चाहें ज्वाइन करना चाहें तो आप आ सकते हैं, वरना अभी क्योंकि 1 घंटे की स्ट्रीम हमारी हो गई है और हम 2 मिनट आपका इंतजार देखेंगे। अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं। बाकी मैं सरफराज भाई से कहना चाहूंगा कि अगर वो कुछ कहना चाहते हैं जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अशराफ को भी बुलाएं, उनको बोले कि हम लोगों की बात को सुने, समझे। वो लोग सुनना नहीं चाहते, एक वो मिनट लोग एक चाहते मिनट हैं एक मिनट एक मिनट जी एक मिनट आप जी 1 मिनट अपना माइक म्यूट करो। स- सबसे पहले तो ये अशराफ अल्फाज इस्तेमाल न करें भाई, तथा कथित अशराफ कह ले कोई भाई। अगर आप इस्लाम की रूह से तो कोई ना अशराफ है ना कोई अजलाफ है, तो इसलिए आप इस लफ्ज को जो है नहीं, मैं मेरी हाँ स्ट्रीम पे इसको कम मैं से कम ना कहें। जी जी भी इसको मैं सो कॉल्ड अशराफ ही कहता हूँ, सेल्फ क्लेम्ड अशराफ। ये तो ये तो है, लेकिन ये लोग हमें प्लेटफॉर्म दें, बुलाएं। जैसे कि बोलते हैं कि तुम लोग आरएसएस के एजेंट हो, तो अपनी जगह पे अपने प्लेटफॉर्म पे ये जगह दें, अपनी बात हम रखेंगे। तो फिर ऐसा करें, लेकिन ऐसा तो करते नहीं है ये। तो फिर हम जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ। जगह भी ना दें, घर से बाहर भी कर दें, और फिर बोले कि तुम लोग इस्लाम विरोधी हो, आरएसएस के एजेंट हो। तो ये कहाँ से सही साबित होता है? आप बताएं थोड़ा, मोइन साहब। चलिए हम कोशिश करेंगे। अभी तो ये शुरुआत है, अभी हम शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमें असल में अपनी स्ट्रीम जो है ना, अब हम अपनी स्ट्रीम पे अनबायस्ड होकर बात करेंगे। बात यह है, ये स्ट्रीम हमारी है, आप लोग स्ट्रीम करो तो हम वहाँ पे आएंगे, उसके बाद में हम अपनी बात रखेंगे, उनकी भी बात रखेंगे। हम ऐसा नहीं है कि हम एक तरफा मौक़िफ़ रखेंगे, हम सब बात रखेंगे। जो उनकी तरफ से गलतियां हुई वो भी रखेंगे, जो हमारी तरफ से गलतियां हो रही हैं, वो जो हमें दिख रही है, नजर आ रही है, हो सके हम गलत हों या हो सकता है वो सही हो। ऐसा भी नहीं है कि भाई हम ही सही है या वो गलत है, या वो गलत है हम सही है। तो ये वो तो जब हम किसी की स्ट्रीम पर जाएंगे तब हम बात करेंगे। तो इसलिए क्योंकि हमारी स्ट्रीम थी तो हम आप लोगों को बुलाया था, आपने अपना मौक़िफ़ रखा, बहुत 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 आप लोगों का शुक्रिया। आप लोग हमारी स्ट्रीम पे आए। और शुएब अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं तो मैं जी, मैं वक़ार अहमद साहब से 2 सवाल आखिर में करना चाहता हूँ। एक तो इल्मी हैसियत से है, दूसरा राजनीतिक हैसियत से। सबसे पहली बात ये है कि आपने जैसे हिदाया वगैरह पे सवाल उठाए हैं, जो कि फ़िक़्ह हनफ़ी की बहुत मशहूर किताब है,
اور حنفی فقہ جو ہے تقریباً 3/4 آبادی مسلمانوں کی حنفی فقہ کو فالو کرتی ہے. تو جب اس پر حملہ ہوگا تو کیا ایسا کوئی محاذ آپ تیار کر رہے ہیں کہ اس 3/4 آبادی کی آپ تشفی کر سکیں، یعنی ان کو آپ سکون دلا سکیں کہ ہم نے آپ کے لیے یہ کر دیا ہے، اس غلطی کو دور کر دیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے اگر یہ مسلمانوں کے اندر ان چیزوں کو لایا جا رہا ہے تو اس سے دوسری قوموں کو کیا یہ موقع نہیں ملے گا کہ مسلمانوں کو اور زیادہ بکھیرا جائے اور مسلمانوں کو اور زیادہ جو انتشار ہے اسے منظر عام پر لایا جائے. تو ان دو باتوں کا میں آخر میں جواب دیتا ہوں. میں کچھ بولوں پہلے اس میں. جی بالکل. آواز جا رہی میری؟ جی بالکل آ رہی ہے آپ کی بات. جی آپ نے کہا کہ مسلمانوں کو برگلایا جا رہا ہے یا بانٹا جا رہا ہے، تو آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ ان 1000 سالوں سے 1000 برسوں سے کس نے بانٹ کر رکھا ہے مسلمانوں کو؟ کیا ہم لوگوں نے بانٹا ہے؟ کیا پسماندہ محاذ والوں نے بانٹا ہے؟ یا پھر یہ جو تتھا کتھت سو کالڈ اشراف علماء ہیں ان لوگوں نے بانٹا ہے؟ آپ پہلے اس کا جواب دے دیں، اس کے بعد پھر آگے کی سوال کریں آپ. جی میں اسی سوال کا فقار احمد جی صاحب سے جی جواب جی چاہتا ہوں. جی جی اور جو پہلے میں نے نہیں تو ہدایت میں نے جو سوال کیا آپ اس کا نہیں جواب میں دے دیں ابھی کہ ان اس لوگوں نے اپنا موقف پہلے نہیں بولا میں نے جات صرف جو برادریوں میں بانٹا، جو ان لوگوں نے پھر اس کے بعد ان لوگوں نے فرقوں میں بانٹ دیا اپنے راجنیتک فائدے کے لیے. یہ سب ان لوگوں کی راجنیتی ہی ہے، یہ اسلام پہ نہیں چل رہے ہیں. جی آپ کی رائے بہت قیمتی ہے اس کے لیے، لیکن میں اس پر اپنا کوئی جواب نہیں رکھوں گا کیونکہ ہم نہیں تو پھر جو سوالات ہم دیکھ رہے ہیں نا سوشل میڈیا پر جو چیز اٹھ رہی ہے اس چیز کو ابھی سامنے رکھ رہے ہیں. نہیں تو ہمارے بیچ میں جو ہے یہ لوگ کچھ اپنا آئی ڈی بنا کر آ جاتے ہیں، الٹی سیدھی بات کرتے ہیں ہم لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے. یہ حقیقت ہے اور اس کو آپ ایکسپٹ کیجیے، سمجھے؟ جی نہیں تو ان لوگوں کو بھی بلائیے، ان لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوگی ہم لوگوں کی، پھر صاف جی ایک صاف سلسلہ ابھی نظر شروع آ جائے کیا ہے اور گا. ہم کوشش کریں گے کہ اس پر سبھی لوگوں جی سے جڑیں اور سب لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. جی تو یہ آپ کا سوال ہمارے انوسار جائز ہی نہیں ہے کہ ابھی مسلمان بٹ رہا ہے، کیونکہ آلریڈی ان لوگوں نے بانٹ کر رکھا ہے. جات برادری پہلے بانٹا، اس کے بعد اب ان لوگوں نے فرقوں میں بانٹ دیا ہے. تو اس چیز کو آپ دیکھیں تھوڑا، سمجھے؟ جی بالکل. یہ آپ کا سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ آپ لوگ بانٹ رہے ہیں مسلمان کو، ہے نا؟ جی میں اس سوال پر وقار احمد صاحب کی بھی رائے لینا چاہتا ہوں اگر وہ ہماری بات آواز سن پا رہے ہوں. اور دوسرا جو میں نے سوال کیا تھا فقہ حنفی کے تعلق سے، تو اس کے آپ کے پاس اس کا کیا لائحہ عمل ہے کہ آپ اتنے مسلمانوں، میں نے بتایا کہ 3/4 مسلمان جو ہے فقہ حنفی فالو کرتے ہیں اور ہدایہ اس میں ایک نیو کا درجہ رکھتی ہے، تو ایسا کیا لائحہ عمل ہے آپ کے پاس کہ جو اتنے مسلمانوں کا کی آپ تشفیع کر سکیں؟ دیکھیے وہ جملہ کیا، ذرا تشریح کیا آپ نے جملہ استعمال کیا ذرا اردو کا. جی تشفیع یعنی آپ ان کو کیسے کنونس کریں گے کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ چیز جو ہم پیش کر رہے ہیں وہ صحیح ہے؟ ٹھیک کیونکہ یہ تو علمی دیکھیے کام ہے. نہیں ٹھیک ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو 3/4 آپ کہہ رہے ہیں تعداد کم زیادہ ہو سکتی ہے، اس پہ نہیں بحث کوئی ہے. قرآن اور سنت جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، قرآن حدیث نہیں، قرآن اور سنت. جب قرآن میں برادری واد نہیں ہے، ذات پات کی کوئی تفریق نہیں ہے، تو فقہ حنفی کے لوگ ذات پات کی تفریق کو کیوں مانتے ہیں؟ یا تو فقہ حنفی والے صحیح ہیں یا قرآن صحیح ہے، قرآن و سنت صحیح ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا کہ عربی اجمی اور کالے گورے کا کسی پہ فوقیت نہیں ہے. تو ان میں سے دیکھیے انہوں نے سامنے سے اب نہیں کہہ رہے ڈر کے مارے، جیسے پہلے لکھتے تھے لوگ اب ویسے لکھنا بند کر دیے ہیں لوگ. نہایت العرب فی غایت النسب کو غائب کر دیا لوگوں نے، اور اب یہ کہہ رہے نہیں سارے مسلمان برابر ہیں. پہلے کہتے تھے نہیں سارے مسلمان برابر نہیں ہیں، اب کہتے ہیں سارے مسلمان برابر ہیں. تو یہ تو سمجھیے ایک جھٹکے میں اڑ جائے گا یہ معاملہ. یہ ان کی تعداد چاہے جتنی ہو، سب تو مسلمان ہی ہیں، قرآن کو مانتے ہیں نا. جس دن قرآن کے اور ہدایہ کے بیچ میں بات ہوگی تو مسلمان کدھر جائے گا؟
सरफराज भाई मैं एक जवाब दे दूं आपका। देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहली बात यह है कि जो आपने सवाल किया ना कि भाई इन्होंने बांटा या क्या क्या किया, तो जब उधर से कोई डिफेंडर आएगा ना तो अब हम उससे पूछेंगे ना इस सवाल को। मैं तो उन्हें डिफेंड नहीं कर रहा ना, जिन्होंने लिखा या किया मैं उन्हें डिफेंड नहीं कर रहा। नहीं, जी जी, आपने ये सवाल रखा इसलिए मैंने अपनी बात रखा इस तरह से। एक मिनट आप हाँ उसमें हेलो मोइन भाई, मोइन साहब, सरफराज भाई की बात में थोड़ा मैं ऐड कर दूं, उनकी जो बात उन्होंने सही बात कही। देखिए कौम बांटी नहीं जा सकती। अब कौम में इतने बंटवारे हो चुके हैं कि अगर कोई आदमी आके बांटना भी चाहे सचमुच का तो कौम को बांट नहीं सकता। अब कौम एक होगी, इससे ज्यादा टुकड़े नहीं हो सकते इसके। जो बिरादरी के नाम पे, सिर्फ बिरादरी के नाम पे नहीं बांटा, मसलक के नाम पे बांटा, और बैठे बैठा है अब पार्टी के नाम पे बांट दिया। मतलब इतनी पार्टियां हो गई हैं कि एक पार्टी वाला दूसरी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूं, वो गाली दे रहा है। मतलब अलग अलग मसलक का हो गया आदमी। आदमी कंफ्यूज है किसकी तरफ से बोलना है। ठीक है, तो अब इंशाल्लाह हम लोग कोई पार्टी नहीं बन रहे हैं, और हम लोगों की वजह से कौम में एकता आएगी और बिरादरियों में एकता आ रही है। जैसे पहले अंसारी, मंसूरी, कुरैशी, रानी अलग अलग बात करते थे, अब एक साथ बात करते हैं। पहले बरेलवी, देवबंदी अलग अलग बात करते थे, अब हमारे साथ एक साथ बात करते हैं। हम लोगों पर इल्जाम सबसे बड़ा जो लगा था वो आप लोगों ने पूछा ही नहीं। हमारे ऊपर सबसे बड़ा इल्जाम लग रहा है वहाबी होने का। हेलो जी जी सुन रहा हूँ। सबसे बड़ा जो इल्जाम है, जो बहुत हद तक सच भी कह सकते हैं उसको, कि हमारे ऊपर अहले हदीस या वहाबी होने का इल्जाम है। ठीक, ये अलग बात है कि वहाबी कहते हैं कि ये कब्र पुजवा है। तो अशरफिया जैसे मदरसे हम लोगों को मतलब बुलाते हैं, पसंद करते हैं, और देवबंद के की शाखाएं जो हैं, जो पसमानदा मदरसे हैं, वो सब हमको बहुत पसंद करते हैं। हाँ, जो सो कॉल्ड अशराफ के मदरसे हैं वो हमें पसंद नहीं करते। और हमारी कामयाबी की एक चीज और है कि आपके देवबंद मदरसे में एक पसमानदा वीसी इस वक्त है, नाजिम आला जो है पसमानदा है। और हमारी तहरीक नहीं, नदवा के भी अंसारी हैं, नदवा के भी है। जी जी जी, नदवा के शिबली कॉलेज में भी आजादी के बाद कभी प्रिंसिपल नहीं आया था, प्रिंसिपल आया है। और अलीगढ़ में भी एक पसमानदा को वाइस चांसलर बनाया गया है। और आपके जामिया मिल्लिया में हम लोग वोट लेना नहीं, इसलिए याद नहीं रखते हमने किया क्या। जामिया मिल्लिया में शायद आपको जानकारी हो कि पसमानदाओं के लिए अलग से आरक्षण है एडमिशन में। ओबीसी और एसटी मुसलमानों के लिए जामिया में 10% का अलग से आरक्षण दिया गया है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कामयाबी है, और उलमा भी हमारे साथ आएंगे। जैसा आपने कहा वो बहुत अच्छी राय है कि अब हम उलमा को उलमा के नाम से सामने करेंगे कि वो डिफेंड वही करें इल्मी मामलात को, क्योंकि हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं, इसलिए हो सकता है दिक्कत हो आप लोग सुनने में। हमारे एक बहुत जय्यद आलिम है मौलाना आफ्ताब आलम मिसबाही, उन्होंने इतनी बड़ी बात रखी है कि हम वहाबियों के ताकुब में लगे रहे, और कब राफजियत हमारे अंदर मदरसों में, खानकाहों में घुस गई पता तक नहीं चला। तो अल्हम्दुलिल्लाह है, लोग हैं, और हम लोगों से कौम बटेगी नहीं। और वो जो सरफराज साहब ने कहा कि उनको भी बुलाया जाए, और उसमें कोशिश ये हो थोड़ा इल्मी लोग हो। हम लोग तो बहुत इल्मी नहीं है, लेकिन सामने से इल्मी लोग आए। जो ऐसे लोग हैं, आम लोग हैं, वो बात नहीं कर पाएंगे, उनकी अपनी बात होगी। ठीक है जी, बिल्कुल कोशिश करेंगे। ये तो अभी स्टार्टिंग है, अभी हमने शुरू किया है प्रोग्राम। थोड़ा इससे हट के, हेलो, ये जो आपने स्ट्रीम शुरू किया, आपका यूट्यूब चैनल है क्या? जी मेरा यूट्यूब चैनल भी है, और ये अभी तो फेसबुक पे लाइव चल रही है। हाँ नहीं, ठीक ठीक ठीक। ये जो है ना, इसको जो है ना, आप इस इशू को, ये जो इशू आपने उठाया है ना, इस इशू को जम करके उठाइए। हमारी तहरीक, इस्लाम और आपका यूट्यूब चैनल, तीनों को अल्लाह ताला तरक्की देगा। जी इंशाल्लाह। वो शहरियार भाई आने की कोशिश कर रहे हैं। सुहेब, अगर आप समझा सको तो किस तरीके से वो एंटर करेंगे। वो आने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे एंटर होने की वो कर नहीं पा रहे। एक बार अगर आप समझा सको तो समझा दो। लगता है सुहेब भाई जो है लीव करके अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे वो अभी। तो वकार भाई देखो, बहुत बात हुई आप लोगों से, बात ठीक है आपकी। जो आपका नस्ब है उसमें थोड़ा सा मुझे भी इश्कालात हैं, वो आपसे हम मिल बैठ के बात करेंगे, और उन लोगों को भी शामिल करने की कोशिश करेंगे जो उस कथित अशराफ तबके से हैं। क्योंकि मैं एक बात बताऊं आपको, मुखलिस लोग वहाँ भी हैं। ऐसी बात नहीं है कि वहाँ मुखलिस लोग नहीं है, मुखलिस लोग वहाँ भी हैं जो खालिस इस्लाम के लिए मुखलिस हैं। अगर चंद आदमियों ने ये बात लिखी तो उन लोगों का हम रद्द भी करेंगे,
اور علمی شخصیت کو ہم لانے کی کوشش کریں گے کہ وہ ہمارے پاس یہاں پہ آئیں. اور رہی بات شہریار کی بات، میں ایک بات بتاؤں آپ کو، وہ بندہ جو ہے نا ایک دم بالکل پرفیکٹ بندہ ہے. وہ بات ٹھیک ہے کہ وہ منوواد سے گرست ہے کیا ہے، لیکن وہ بندہ ایک دم یہ بات ٹھیک ہے کہ منافقت نہیں ہے اس کے اندر. وہ بات کہتا ہے، کھل کے کہتا ہے. مجھے بھی یہ بات بہت پسند ہے کہ منافقت نہیں ہونی چاہیے. اور جو وہ شہریار جو باتیں کہتا ہے، ہمارے پسمانداؤں میں بھی فائدہ ہوتا ہے. ریئیکٹیو جو ہے لوگ دیکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ارے اب ختم ہو گیا، تو جب ان کی کوئی ایسی بات آتی ہے لوگوں پھر سے احساس ہوتا ہے. اچھا، دوسرے جو آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، مخلص، ٹھیک ہے، ذرا ان مخلص لوگوں کی تلاش کریے. ہم انہی کے اوپر لگا کے ہم لوگ بیٹھ بھی سکتے ہیں، مطلب بیٹھ جائے. نہیں، میری بھی تلاش جاری ہے، یہ تو بات ہے، میری بھی تلاش جاری ہے، یہ نہیں آپ کی نہیں ہے، میری بھی جاری ہے. ٹھیک 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 ٹھیک. نہیں، آپ اس پہ جو ہے نا یہ بڑا کھل کر رکھیے. جیسے وہ ونوبا بھاوے تھے، گاندھی جی تھے، اس طرح کے نہرو تھے، امبیڈکر تو میں نہیں کہوں گا، امبیڈکر تو خود وکٹم تھے، تو انہوں نے جو بھی لکھا وہ وکٹم کے حساب سے لکھا. لیکن نہرو نے جو کام کیا، جو گاندھی نے کام کیا، ونوبا بھاوے جیسے لوگوں نے جو کام کیا، یا آج آر ایس ایس جس طرح سے مودی کو بیٹھا دی ہے، جو راشٹرپتی ہے وہ دلت طبقے سے آتے ہیں، ویسا کوئی بھی مثال کیا ہمارا مسلم سماج پیش کر سکتا ہے آج کے زمانے میں؟ اس پہ تو بات ہونی چاہیے. آپ کبھی اس پہ بھی چاہیں تو ڈیبیٹ کر سکتے، رکھوا سکتے ہیں دونوں لوگوں ملا کر کے، کہ آخر بھارتی مسلم سماج گاندھی اور نہرو، ونوبا بھاوے کیوں نہیں پیدا کر پا رہا ہے. ہم ایک سر سید کو لے کے کب تک سر سید نے ایک اسکول قائم کیا تھا، اور آپ جانتے ہیں ڈی اے وی نام کا کتنا اسکول ہے. کوئی ایسا شہر نہیں ہوگا جہاں ایک ڈی اے وی نہ ہو. ان کا نام تک کوئی ڈھنگ سے نہیں جانتا کہ جس نے ڈی اے وی قائم کیا تھا. تو اس طرح کے جو سماج سدھارک ہیں یا تعلیم پہ کام کرنے والے لوگ تھے، یا علماء جو تھے، وہ غیر مسلموں کے مقابلے وہ کتنے مخلص تھے. جیسے غیر مسلم اپنے لیے مخلص ہوتے ہیں. بابا رام دیو اتنی بڑی کمپنی کھڑی کیا ہے، بابا رام دیو کو اس کمپنی میں نام تک نہیں ہے. موین بھائی جی چلیے، ان سوالوں کے ساتھ ہم اپنی اسٹریم چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. اور بہت لوگوں کے کانٹیکٹ میں ہوں میں، جو کچھ آنا چاہ رہے تھے، کچھ نہیں آ پائے کسی وجہ سے. ان لوگوں کو بلانے کی میں کوشش کروں گا کہ وہ آئیں ہمارے پلیٹ فارم پر اور اپنی بات رکھیں. آپ لوگوں کے جو اعتراضات ہیں ان کے جواب دیں. باقی آپ لوگوں نے ٹائم دیا، اپنا ٹائم دیا، سرفراز بھائی نے، سہیب بھائی نے، وقار بھائی نے، ان کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ اپنا کام میں مخلص رہنے کی توفیق عطا کرے. آمین. سہیب بھائی. جی، یہ ایک بہت ہی اچھے اختتام کی طرف یہ ہماری گفتگو ختم ہو رہی ہے، اور آپ سبھی حضرات کا بھی میں بہت بہت شکریہ کرتا ہوں. جو حضرات رہ گئے ہیں وہ اگلی بار ہم سے لائیو میں جڑے اسی پیج پر، یا پھر ہو سکتا ہے کہ ہم یوٹیوب چینل پر لائیو کریں، تو اس کی فیس بک کے ذریعے آپ کو اطلاع دے دی جائے گی. تو آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے وہ بھی آپ رکھیے گا. تو اس کے ساتھ ہم اس کو ختم کرتے ہیں. اگر معین انصاری صاحب یا سرفراز انصاری صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں آخر میں تو وہ کہہ لیں. بس شکریہ. السلام علیکم.